کہاں تھے تم؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا بے لگام ڈرامے کی زیادہ مقبولیت کے بعد پیش نظر ہے بے لگام سیزن 2، جس کا رائٹر ہے حبیب خان۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بے لگام سیزن 2 کی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جس طرح ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ رمشا کو جان سے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنے والی علیزہ اور افشا دونوں پر رمشا آنکھیں بند کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دے گی۔ رمشا کے ساتھ ہونے والے تمام سازشیں اور رنجشیں رمشا بھول کر ہادی پر علیزہ کو بھی اتنا حق دے گی جتنا اس کا ہی ہادی پر ہے۔ اس بات سے علیزہ کا تو دل ہی مراد پورا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ افشا بھی نہایت خوش نظر آئے گی کہ اس کی بانجھ بیٹی کو بچے سے پیار کرنے کا اور اپنے بچے جیسے پرورش کرنے کا حق مل گیا۔ رمشا کے ساتھ بھی ماں بیٹی کا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ افشا رمشا کو بیٹی کی طرح محبت دینے لگ جائے گی۔ علیزہ بھی رمشا کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ رمشا کا یہ بڑا پن دیکھ کر افنان کے دل میں رمشا کے لیے مزید جگہ بڑھ جائے گا۔ ادھر افنان کو افشا اور علیزہ اپنے تمام پچھلے سازشوں سے پردہ اٹھا کر اپنی غلطیوں کا معافی مانگنے لگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے رمشا کے ساتھ زیادتی کر کے، جبکہ رمشا نے ہمیشہ ہمارا اچھا ہی چاہا اور ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، لیکن ہم نے اس کو بدلے میں صرف اس کو دکھ، تکلیف اور آپ کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ جب افنان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ رمشا شروع دن سے ہی بدل چکی تھی اور اس کے دل میں صرف میرے لیے ہی محبت تھی، لیکن جو کچھ غلط فہمی افنان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ سب افشا اور علیزہ کی سازشیں تھے۔ اس وجہ سے افنان کے دل میں رمشا کے لیے محبت مزید بڑھ جائے گی اور علیزہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب رمشا کا یہ بڑا پن دیکھے گا کہ اس نے اپنے بچے پر علیزہ کو بھی پورا حق دیا ہے، تو اس لیے رمشا زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزارتا رہے گا اور اس کے ساتھ زیادہ تر محبت کرتا رہے گا۔ علیزہ کا رویہ بھی افنان کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔ آفس جانا بھی علیزہ چھوڑ چکی ہوگی، لیکن جب علیزہ یہ دیکھے گی کہ افنان اس کو تو بالکل بھی وقت نہیں دے رہا اور زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزار رہا ہے، تو ایک بار پھر رمشا پر شیطان حاوی ہو جائے گا، کیونکہ علیزہ کا فطرت ہی ایسے سیلفش تھا۔ رمشا تو بار بار افنان کو بھی یہ درس دینے کا کوشش کر رہی ہوگی کہ آپ جتنا وقت مجھے دے رہے ہو اتنا ہی آپ پر علیزہ کا بھی حق ہے، لیکن افنان آگے سے یہی بات کرتا رہے گا کہ جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کی وکالت کر رہی ہو، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ اس نے میرے آپ کی طرح نیک بیوی کے اوپر کتنے ظلم کیا ہے اور کتنے بہتان لگائے ہیں، میں یہ سب کچھ نہیں بھول سکتا۔ علیزہ ایک بار پھر یہ دیکھے گی کہ افنان رمشا کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے صرف اس وجہ سے کہ رمشا نے اس کو ہادی جیسا اولاد کی شکل میں نعمت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ میں ہادی کو راستے سے ہٹا کر افنان میرا تو نہیں ہو سکتا، علیزہ کا بھی رمشا کا بھی میں رہنے نہیں دوں گی۔ رمشا کے بچے کو نقصان پہنچانے کا کوشش کرتے ہوئے پیڈر میں اس کو زہر ملا کر دے گی، جس کی وجہ سے ہادی کی طبیعت خراب ہوتی ہی وقت پر سب کو پتہ چلتی ہی رمشا اور افنان کے ساتھ افشا بھی مل کر بھاگتے ہوئے ہادی کو ہسپتال پہنچا کر اس کے وقت پر علاج ہونے سے اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن اس بار
افنان علیزہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو طلاق دے کر ہی رہے گا۔ اس غلطی پر بھی رمشا علیزہ کا وکالت کرتی رہے گی اور اس سے اور افنان سے کہے گی کہ آپ ایسا قدم مت اٹھائیے جو آپ سوچ رہے ہو۔ علیزہ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا تھا، اس لیے ہادی کو اس کو سونپا تھا۔ اب میں اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھوں گی، لیکن آپ اس کو طلاق نہ دیں کیونکہ آپ کے سوا علیزہ اور افشا پھپھو کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی عورت کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جس طرح میں بے اسرے ہو کر سڑک پر جا چکی تھی، وہ بھی مکمل طور پر بے اسرے ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ جس طرح میں نے سڑکوں پر دھکے کھائے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی عورت کو اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے رمشا کے بات پر عمل کر کے افنان علیزہ کو طلاق دینے کا فیصلہ واپس کرتے ہوئے علیزہ اور افشا دونوں کو الگ گھر میں شفٹ کر کے خود رمشا کے ساتھ اسی گھر میں رہے گا۔ علیزہ اور افشا کو افنان گھر کے اخراجات کے لیے کوئی ٹینشن نہیں دے گا، لیکن کئی ہفتے بعد ان سے ملنے کے لیے جائے گا، جو علیزہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے علیزہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے پر اتر آئے گی اور افنان کا جو دشمن تھا، افنان اور رمشا دونوں کا جو دشمن فہد تھا، اس کا علیزہ کے گھر آنا جانا رہے گا اور وہ علیزہ کو افنان سے بدلہ لینے کے لیے بھڑکاتا رہے گا کہ تم کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جس نے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر الگ رکھا ہوا ہے، اور ایک شہر میں ہوتے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ آپ کا حال احوال تک پوچھنے کا زحمت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کو افنان سے خلا لینا چاہیے۔ افنان سے بدلہ لینے کے لیے فہد یہ راستہ اختیار کرتے ہوئے علیزہ کو افنان سے طلاق لینے پر راضی کر دے گا اور اس کو یہ آسرا دے گا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن فہد کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ علیزہ بانجھ ہے اور وہ کسی کو کوئی اولاد نہیں دے سکتی۔ فہد کے والدین بھی علیزہ کا ہاتھ فہد کے لیے مانگنے پر راضی ہو جائیں گے۔ بہت مشکلوں سے فہد اپنے والدین کو راضی کر کے علیزہ افنان سے طلاق لے کر فہد کے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن کئی سال ایسے گزرنے کے بعد فہد کے والدین علیزہ سے اپنی نسل بڑھانے کا خواہش کرتے ہوئے اولاد کا مطالبہ کریں گے، لیکن علیزہ نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ وہ بچے پیدا کرنے کا صلاحیت اس میں نہیں۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بار بار لے جانے کا اصرار کرتی رہے گی، لیکن ہر بار علیزہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کرتی رہے گی۔ افشا آنٹی بھی اس علیزہ کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ شروع سے ہی نہیں دے گی کہ آپ افنان سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی نہ کریں۔ افنان جیسا بھی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بانجھ ہو، پھر بھی آپ کا اتنا خیال تو کم سے کم رکھتا ہے کہ رہنے کے لیے آپ کو چھت دیا ہے اور کھانے کے لیے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ افنان کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنی اس راز پر پردہ ڈال کر کہ آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو آپ کہیں کا بھی نہیں رہو گی۔ لیکن بالآخر ہوگا بھی وہی۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ جان جائیں گے کہ علیزہ بچہ پیدا کرنے کا صلاحیت کھو چکی ہے، تو اس لیے فہد کو بھی دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور جو مشکلات کا سامنا علیزہ پہلے کر رہی تھی، اسی طرح فہد کی دوسری شادی ہو جانے کے بعد علیزہ دوبارہ سے انہی مشکلات کا سامنا کرے گی، کیونکہ فہد کو دوسری بیوی سے اولاد ملنے کے بعد زیادہ تر وقت فہد دوسری ہی بیوی کو دے گا اور علیزہ فہد کے گھر میں ویسے نوکرانوں کی طرح زندگی گزارتی رہے گی۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہو تو آپ کی جرات کو سلام ہے کہ آپ کے پاس بھی اتنا فالتو وقت ہے کہ ہمارے
फजूल बातें सुनने के लिए आपने अपनी जिंदगी के 10 कीमती मिनट्स निकाल कर हमें सुन रहे हो। वैसे आपका बहुत शुक्रिया हमारा आवाज सुनने का और हमारा बकवास सुनने का। ये तो मैं वैसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जियो टीवी पर नशर होने वाला बेलगाम ड्रामे की ज्यादा मकबूलियत के बाद पेश नजर है बेलगाम सीजन 2, जिसका राइटर है हबीब खान। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेलगाम सीजन 2 की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह ड्रामे में हमने देखा कि रमशा को जान से मारने के साथ साथ उसके बच्चे को भी दुनिया में आने से पहले खत्म करने की कोशिश करने वाली अलीजा और अफशा दोनों पर रमशा आंखें बंद करके अपने जिगर का टुकड़ा उनके हवाले कर देगी। रमशा के साथ होने वाले तमाम साजिशें और रंजिशें रमशा भूल कर हादी पर अलीजा को भी इतना हक देगी जितना उसका ही हादी पर है। इस बात से अलीजा का तो दिल ही मुराद पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ अफशा भी निहायत खुश नजर आएगी कि उसकी बांझ बेटी को बच्चे से प्यार करने का और अपने बच्चे जैसे परवरिश करने का हक मिल गया। रमशा के साथ भी माँ बेटी का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अफशा रमशा को बेटी की तरह मोहब्बत देने लग जाएगी। अलीजा भी रमशा को बहनों की तरह ट्रीट करेगी। रमशा का ये बड़ापन देखकर अफनान के दिल में रमशा के लिए मजीद जगह बढ़ जाएगा। उधर अफनान को अफशा और अलीजा अपने तमाम पिछले साजिशों से पर्दा उठाकर अपनी गलतियों का माफी मांगने लग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने बहुत गलती की है रमशा के साथ ज्यादती करके, जबकि रमशा ने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा और हमारे साथ अच्छाई की है, लेकिन हमने इसको बदले में सिर्फ इसको दुख, तकलीफ और आपकी जिंदगी से निकालने की कोशिश करने के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जब अफनान को इस बात का पता चल जाएगा कि रमशा शिरो दिन से ही बदल चुकी थी और उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए ही मोहब्बत थी, लेकिन जो कुछ गलत फहमी अफनान के दिल में पैदा हो चुकी थी वो सब अफशा और अलीजा की साजिशें थे। इस वजह से अफनान के दिल में रमशा के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ जाएगी और अलीजा के लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। और जब रमशा का ये बड़ापन देखेगा कि उसने अपने बच्चे पर अलीजा को भी पूरा हक दिया है, तो इसलिए रमशा ज्यादातर वक्त रमशा के साथ गुजारता रहेगा और उसके साथ ज्यादातर मोहब्बत करता रहेगा। अलीजा का रवैया भी अफनान के साथ मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। ऑफिस जाना भी अलीजा छोड़ चुकी होगी, लेकिन जब अलीजा ये देखेगी कि अफनान उसको तो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहा और ज्यादातर वक्त रमशा के साथ गुजार रहा है, तो एक बार फिर रमशा पर शैतान हावी हो जाएगा। क्योंकि अलीजा का फितरत ही ऐसे सेल्फिश था। रमशा तो बार बार अफनान को भी ये दर्स देने का कोशिश कर रही होगी कि आप जितना वक्त मुझे दे रहे हो उतना ही आप पर अलीजा का भी हक है, लेकिन अफनान आगे से यही बात करता रहेगा कि जो कुछ उसने आपके साथ किया है उसके बावजूद भी आप उसकी वकालत कर रही हो, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि उसने मेरे आपकी तरह नेक बीवी के ऊपर कितने जुल्म किया है और कितने बहतान लगाए हैं। मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकता। अलीजा एक बार फिर ये देखेगी कि अफनान रमशा के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे सिर्फ इस वजह से कि रमशा ने उसको हादी जैसा औलाद की शक्ल में नेमत से नवाजा है, तो क्यों न मैं हादी को रास्ते से हटाकर अफनान मेरा तो नहीं हो सकता, अलीजा का भी मैं रमशा का भी मैं रहने नहीं दूंगी। रमशा के बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हुए पीडर में उसको जहर मिलाकर देगी, जिसकी वजह से हादी की तबीयत खराब होती ही वक्त पर सबको पता चलती ही रमशा और अफनान के साथ अफशा भी मिलकर भागते हुए हादी को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसके वक्त पर इलाज होने से उसकी जान तो बच जाएगी,
لیکن اس بار افنان علیزہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو طلاق دے کر ہی رہے گا۔ اس غلطی پر بھی رمشا علیزہ کا وکالت کرتی رہے گی اور اس سے اور افنان سے کہے گی کہ آپ ایسا قدم مت اٹھائیے جو آپ سوچ رہے ہو۔ علیزہ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا تھا، اس لیے ہادی کو اس کو سونپا تھا۔ اب میں اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھوں گی، لیکن آپ اس کو طلاق نہ دیں کیونکہ آپ کے سوا علیزہ اور افشا پھپھو کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی عورت کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جس طرح میں بے اسرے ہو کر سڑک پر جا چکی تھی، وہ بھی مکمل طور پر بے اسرے ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ جس طرح میں نے سڑکوں پر دھکے کھائے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی عورت کو اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے رمشا کے بات پر عمل کر کے افنان علیزہ کو طلاق دینے کا فیصلہ واپس کرتے ہوئے علیزہ اور افشا دونوں کو الگ گھر میں شفٹ کر کے خود رمشا کے ساتھ اسی گھر میں رہے گا۔ علیزہ اور افشا کو افنان گھر کے اخراجات کے لیے کوئی ٹینشن نہیں دے گا، لیکن کئی ہفتے بعد ان سے ملنے کے لیے جائے گا، جو علیزہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے علیزہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے پر اتر آئے گی اور افنان کا جو دشمن تھا، افنان اور رمشا دونوں کا جو دشمن فہد تھا، اس کا علیزہ کے گھر آنا جانا رہے گا اور وہ علیزہ کو افنان سے بدلہ لینے کے لیے بھڑکاتا رہے گا کہ تم کیوں ایک ایسے السلام علیکم ناظرین، جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا بے لگام ڈرامے کی زیادہ مقبولیت کے بعد پیش نظر ہے بے لگام سیزن 2، جس کا رائٹر ہے حبیب خان۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بے لگام سیزن 2 کی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جس طرح ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ رمشا کو جان سے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنے والی علیزہ اور افشا دونوں پر رمشا آنکھیں بند کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دے گی۔ رمشا کے ساتھ ہونے والے تمام سازشیں اور رنجشیں رمشا بھول کر ہادی پر علیزہ کو بھی اتنا حق دے گی جتنا اس کا ہی ہادی پر ہے۔ اس بات سے علیزہ کا تو دل ہی مراد پورا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ افشا بھی نہایت خوش نظر آئے گی کہ اس کی بانجھ بیٹی کو بچے سے پیار کرنے کا اور اپنے بچے جیسے پرورش کرنے کا حق مل گیا۔ رمشا کے ساتھ بھی ماں بیٹی کا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ افشا رمشا کو بیٹی کی طرح محبت دینے لگ جائے گی، علیزہ بھی رمشا کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ رمشا کا یہ بڑا پن دیکھ کر افنان کے دل میں رمشا کے لیے مزید جگہ بڑھ جائے گا۔ ادھر افنان کو افشا اور علیزہ اپنے تمام پچھلے سازشوں سے پردہ اٹھا کر اپنی غلطیوں کا معافی مانگنے لگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے رمشا کے ساتھ زیادتی کر کے، جبکہ رمشا نے ہمیشہ ہمارا اچھا ہی چاہا اور ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، لیکن ہم نے اس کو بدلے میں صرف اس کو دکھ، تکلیف اور آپ کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ جب افنان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ رمشا شروع دن سے ہی بدل چکی تھی اور اس کے دل میں صرف میرے لیے ہی محبت تھی، لیکن جو کچھ غلط فہمی افنان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ سب افشا اور علیزہ کی سازشیں تھے۔ اس وجہ سے افنان کے دل میں رمشا کے لیے محبت مزید بڑھ جائے گی اور علیزہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب رمشا کا یہ بڑا پن دیکھے گا کہ اس نے اپنے بچے پر علیزہ کو بھی پورا حق دیا ہے، تو اس لیے رمشا زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزارتا رہے گا اور اس کے ساتھ زیادہ تر محبت کرتا رہے گا۔ علیزہ کا رویہ بھی افنان کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔
آفس جانا بھی علیزہ چھوڑ چکی ہوگی، لیکن جب علیزہ یہ دیکھے گی کہ افنان اس کو تو بالکل بھی وقت نہیں دے رہا اور زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزار رہا ہے، تو ایک بار پھر رمشا پر شیطان حاوی ہو جائے گا، کیونکہ علیزہ کا فطرت ہی ایسے سیلفش تھا۔ رمشا تو بار بار افنان کو بھی یہ درس دینے کا کوشش کر رہی ہوگی کہ آپ جتنا وقت مجھے دے رہے ہو اتنا ہی آپ پر علیزہ کا بھی حق ہے، لیکن افنان آگے سے یہی بات کرتا رہے گا کہ جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کی وکالت کر رہی ہو، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ اس نے میرے آپ کی طرح نیک بیوی کے اوپر کتنے ظلم کیا ہے اور کتنے بہتان لگائے ہیں، میں یہ سب کچھ نہیں بھول سکتا۔ علیزہ ایک بار پھر یہ دیکھے گی کہ افنان رمشا کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے صرف اس وجہ سے کہ رمشا نے اس کو ہادی جیسا اولاد کی شکل میں نعمت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ میں ہادی کو راستے سے ہٹا کر افنان میرا تو نہیں ہو سکتا، علیزہ کا بھی رمشا کا بھی میں رہنے نہیں دوں گی۔ رمشا کے بچے کو نقصان پہنچانے کا کوشش کرتے ہوئے پیڈر میں اس کو زہر ملا کر دے گی، جس کی وجہ سے ہادی کی طبیعت خراب ہوتی ہی وقت پر سب کو پتہ چلتی ہی رمشا اور افنان کے ساتھ افشا بھی مل کر بھاگتے ہوئے ہادی کو ہسپتال پہنچا کر اس کے وقت پر علاج ہونے سے اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن اس بار افنان علیزہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو طلاق دے کر ہی رہے گا۔ اس غلطی پر بھی رمشا علیزہ کا وکالت کرتی رہے گی اور افنان سے کہے گی کہ آپ ایسا قدم مت اٹھائیے جو آپ سوچ رہے ہو، علیزہ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا تھا، اس لیے ہادی کو اس کو سونپا تھا، اب میں اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھوں گی، لیکن آپ اس کو طلاق نہ دیں، کیونکہ آپ کے سوا علیزہ اور افشا پپو کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی عورت کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جس طرح میں بے اسرے ہو کر سڑک پر جا چکی تھی، وہ بھی مکمل طور پر بے اسرے ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ جس طرح میں نے سڑکوں پر دھکے کھائے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی عورت کو اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے رمشا کے بات پر عمل کر کے افنان علیزہ کو طلاق دینے کا فیصلہ واپس کرتے ہوئے علیزہ اور افشا دونوں کو الگ گھر میں شفٹ کر کے خود رمشا کے ساتھ اسی گھر میں رہے گا۔ علیزہ اور افشا کو افنان گھر کے اخراجات کے لیے کوئی ٹینشن نہیں دے گا، لیکن کئی ہفتے بعد ان سے ملنے کے لیے جائے گا، جو علیزہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، اس لیے علیزہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے پر اتر آئے گی، اور افنان کا جو دشمن تھا، افنان اور رمشا دونوں کا جو دشمن فہد تھا، اس کا علیزہ کے گھر آنا جانا رہے گا، اور وہ علیزہ کو افنان سے بدلہ لینے کے لیے بھڑکاتا رہے گا کہ تم کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جس نے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر الگ رکھا ہوا ہے، اور ایک شہر میں ہوتے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ آپ کا حال احوال تک پوچھنے کا زحمت نہیں کرتا، اس لیے آپ کو افنان سے خلا لینا چاہیے۔ افنان سے بدلہ لینے کے لیے فہد یہ راستہ اختیار کرتے ہوئے علیزہ کو افنان سے طلاق لینے پر راضی کر دے گا اور اس کو یہ آسرا دے گا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن فہد کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ علیزہ بانجھ اور وہ کسی کو کوئی اولاد نہیں دے سکتی۔ فہد کے والدین بھی علیزہ کا ہاتھ فہد کے لیے مانگنے پر راضی ہو جائیں گے، بہت مشکلوں سے فہد اپنے والدین کو راضی کر کے علیزہ افنان سے طلاق لے کر فہد کے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن کئی سال ایسے گزرنے کے بعد فہد کے والدین علیزہ سے اپنی نسل بڑھانے کا خواہش کرتے ہوئے اولاد کا مطالبہ کریں گے، لیکن علیزہ نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ وہ بچے پیدا کرنے کا صلاحیت اس میں نہیں۔ فہد کی والدہ
علیزہ کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بار بار لے جانے کا اصرار کرتی رہے گی، لیکن ہر بار علیزہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کرتی رہے گی۔ افشا آنٹی بھی علیزہ کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ شروع سے ہی نہیں دے گی کہ آپ افنان سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی نہ کریں۔ افنان جیسا بھی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بانجھ ہو، پھر بھی آپ کا اتنا خیال تو کم سے کم رکھتا ہے کہ رہنے کے لیے آپ کو چھت دیا ہے اور کھانے کے لیے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ افنان کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنی اس راز پر پردہ ڈال کر کہ آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو آپ کہیں کا بھی نہیں رہو گی، لیکن بالآخر ہوگا بھی وہی۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ جان جائیں گے کہ علیزہ بچہ پیدا کرنے کا صلاحیت کھو چکی ہے، تو اس لیے فہد کو بھی دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور جو مشکلات کا سامنا علیزہ پہلے کر رہی تھی اسی طرح فہد کی دوسری شادی ہو جانے کے بعد علیزہ دوبارہ سے انہی مشکلات کا سامنا کرے گی، کیونکہ فہد کو دوسری بیوی سے اولاد ملنے کے بعد زیادہ تر وقت فہد دوسری ہی بیوی کو دے گا، اور علیزہ فہد کے گھر میں ویسے نوکرانوں کی طرح زندگی گزارتی رہے گی۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہو تو آپ کی جرات کو سلام ہے کہ آپ کے پاس بھی اتنا فالتو وقت ہے کہ ہمارے فضول باتیں سننے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی منٹس نکال کر ہمیں سن رہے ہو۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ ہمارا آواز سننے کا اور ہمارا بکواس سننے کا۔ یہ تو میں ویسے مذاق کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی پہلے سے لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھ رہا، ویسے موبائل اٹھا کر ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا اور سٹوری یہاں تک بنتی گئی۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی ڈرامہ لکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے 10 قیمتی منٹس نکال کر ہمیں سن رہے ہو۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ ہمارا آواز سننے کا اور ہمارا بکواس سننے کا۔ یہ تو میں ویسے مذاق کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی پہلے سے لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھ رہا، ویسے موبائل اٹھا کر ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا اور سٹوری یہاں تک بنتی گئی۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی ڈرامہ لکھنا چاہیے، جبکہ رمشا نے ہمیشہ ہمارا اچھا ہی چاہا اور ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، لیکن ہم نے اس کو بدلے میں صرف اس کو دکھ، تکلیف اور آپ کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ جب افنان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ رمشا شروع دن سے ہی بدل چکی تھی اور اس کے دل میں صرف میرے لیے ہی محبت تھی، لیکن جو کچھ غلط فہمی افنان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ سب افشا اور علیزہ کی سازشیں تھے۔ اس وجہ سے افنان کے دل میں رمشا کے لیے محبت مزید بڑھ جائے گی اور علیزہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب رمشا کا یہ بڑا پن دیکھے گا کہ اس نے اپنے بچے پر علیزہ کو بھی پورا حق دیا ہے، تو اس لیے رمشا زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزارتا رہے گا اور اس کے ساتھ زیادہ تر محبت کرتا رہے گا۔ علیزہ کا رویہ بھی افنان کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔ آفس جانا بھی علیزہ چھوڑ چکی ہوگی، لیکن جب علیزہ یہ دیکھے گی کہ افنان اس کو تو بالکل بھی وقت نہیں دے رہا اور زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزار رہا ہے، تو ایک بار پھر رمشا پر شیطان حاوی ہو جائے گا، کیونکہ علیزہ کا فطرت ہی ایسے سیلفش تھا۔ رمشا تو بار بار افنان کو بھی یہ درس دینے کا کوشش کر رہی ہوگی کہ آپ جتنا وقت مجھے دے رہے ہو اتنا ہی آپ پر علیزہ کا بھی حق ہے، لیکن افنان آگے سے یہی بات کرتا رہے گا کہ جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کی وکالت کر رہی ہو، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ اس نے میرے آپ کی طرح نیک بیوی کے اوپر کتنے ظلم کیا ہے اور کتنے بہتان لگائے ہیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں بھول سکتا۔
علیزہ ایک بار پھر یہ دیکھے گی کہ افنان رمشا کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے، صرف اس وجہ سے کہ رمشا نے اس کو ہادی جیسا اولاد کی شکل میں نعمت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ میں ہادی کو راستے سے ہٹا کر افنان میرا تو نہیں ہو سکتا، رمشا کا بھی میں رہنے نہیں دوں گی۔ رمشا کے بچے کو نقصان پہنچانے کا کوشش کرتے ہوئے پیڈر میں اس کو زہر ملا کر دے گی، جس کی وجہ سے ہادی کی طبیعت خراب ہوتی ہی وقت پر سب کو پتہ چلتی ہی رمشا اور افنان کے ساتھ افشا بھی مل کر بھاگ۔ السلام علیکم ناظرین، جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا بے لگام ڈرامے کی زیادہ مقبولیت کے بعد پیش نظر ہے بے لگام سیزن 2، جس کا رائٹر ہے حبیب خان۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بے لگام سیزن 2 کی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جس طرح ڈرامے میں ہم نے دیکھا کہ رمشا کو جان سے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنے والی علیزہ اور افشا دونوں پر رمشا آنکھیں بند کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دے گی۔ رمشا کے ساتھ ہونے والے تمام سازشیں اور رنجشیں رمشا بھول کر ہادی پر علیزہ کو بھی اتنا حق دے گی جتنا اس کا ہی ہادی پر ہے۔ اس بات سے علیزہ کا تو دل ہی مراد پورا ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ افشا بھی نہایت خوش نظر آئے گی کہ اس کی بانجھ بیٹی کو بچے سے پیار کرنے کا اور اپنے بچے جیسے پرورش کرنے کا حق مل گیا۔ رمشا کے ساتھ بھی ماں بیٹی کا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ افشا رمشا کو بیٹی کی طرح محبت دینے لگ جائے گی، علیزہ بھی رمشا کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ رمشا کا یہ بڑا پن دیکھ کر افنان کے دل میں رمشا کے لیے مزید جگہ بڑھ جائے گا۔ ادھر افنان کو افشا اور علیزہ اپنے تمام پچھلے سازشوں سے پردہ اٹھا کر اپنی غلطیوں کا معافی مانگنے لگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے بہت غلطی کی ہے رمشا کے ساتھ زیادتی کر کے۔ فہد کے والدین علیزہ سے اپنی نسل بڑھانے کا خواہش کرتے ہوئے اولاد کا مطالبہ کریں گے، لیکن علیزہ نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ وہ بچے پیدا کرنے کا صلاحیت اس میں نہیں۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بار بار لے جانے کا اصرار کرتی رہے گی، لیکن ہر بار علیزہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کرتی رہے گی۔ افشا آنٹی بھی علیزہ کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ شروع سے ہی نہیں دے گی کہ آپ افنان سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی نہ کریں۔ افنان جیسا بھی ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ بانجھ ہو، پھر بھی آپ کا اتنا خیال تو کم سے کم رکھتا ہے کہ رہنے کے لیے آپ کو چھت دیا ہے اور کھانے کے لیے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ افنان کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنی اس راز پر پردہ ڈال کر کہ آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو آپ کہیں کا بھی نہیں رہو گی، لیکن بالآخر ہوگا بھی وہی۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ جان جائیں گے کہ علیزہ بچہ پیدا کرنے کا صلاحیت کھو چکی ہے، تو اس لیے فہد کو بھی دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور جو مشکلات کا سامنا علیزہ پہلے کر رہی تھی اسی طرح فہد کی دوسری شادی ہو جانے کے بعد علیزہ دوبارہ سے انہی مشکلات کا سامنا کرے گی، کیونکہ فہد کو دوسری بیوی سے اولاد ملنے کے بعد زیادہ تر وقت فہد دوسری ہی بیوی کو دے گا اور علیزہ فہد کے گھر میں ویسے نوکرانوں کی طرح زندگی گزارتی رہے گی۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہو تو آپ کی جرات کو سلام ہے کہ آپ کے پاس بھی اتنا فالتو وقت ہے کہ ہمارے فضول باتیں سننے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی منٹس نکال کر ہمیں سن رہے ہو۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ ہمارا آواز سننے کا اور ہمارا بکواس سننے کا۔ یہ تو میں ویسے مذاق کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔
कोई पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, वैसे मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और स्टोरी यहाँ तक बनती गई। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई ड्रामा लिखना चाहिए, अपने अपनी जिंदगी के 10 कीमती मिनट्स निकाल कर हमें सुन रहे हो। वैसे आपका बहुत शुक्रिया हमारा आवाज़ सुनने का और हमारा बकवास सुनने का। ये तो मैं वैसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, वैसे मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और स्टोरी यहाँ तक बनती गई। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई ड्रामा लिखना चाहिए, भागते हुए हादी को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसके वक्त पर इलाज होने से उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन इस बार अफनान अलीजा को नहीं छोड़ेगा और उसको तलाक देकर ही रहेगा। इस गलती पर भी रमशा अलीजा का वकालत करती रहेगी और उससे और अफनान से कहेगी कि आप ऐसा कदम मत उठाइए जो आप सोच रहे हो। अलीजा से गलती हो गई है और मैंने आंखें बंद करके उस पर एतमाद किया था, इसलिए हादी को उसको सौंपा था। अब मैं अपने बच्चे का खुद ही ख्याल रखूंगी, लेकिन आप उसको तलाक ना दें, क्योंकि आपके सिवा अलीजा और अफशा पप्पू का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इसलिए उनको आपकी ज़रूरत है। जो कुछ मुझ पर गुजर चुका है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी औरत को उन मुश्किलात का सामना करना पड़े। जिस तरह मैं बेअसरे होकर सड़क पर जा चुकी थी, वो भी मुकम्मल तौर पर बेअसरे होकर अपनी वालदा के साथ जिस तरह मैंने सड़कों पर धक्के खाए हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी औरत को इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसलिए रमशा के बात पर अमल करके अफनान अलीजा को तलाक देने का फैसला वापस करते हुए अलीजा और अफशा दोनों को अलग घर में शिफ्ट करके खुद रमशा के साथ उसी घर में रहेगा। अलीजा और अफशा को अफनान घर के अखराजात के लिए कोई टेंशन नहीं देगा, लेकिन कई हफ्ते बाद उनसे मिलने के लिए जाएगा, जो अलीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अलीजा उसके साथ बेवफाई करने पर उतर आएगी और अफनान का जो दुश्मन था, अफनान और रमशा दोनों का जो दुश्मन फाहद था, उसका अलीजा के घर आना जाना रहेगा और वो अलीजा को अफनान से बदला लेने के लिए भड़काता रहेगा कि तुम क्यों एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हो जिसने आपको अपने घर से